الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا ہے کلمہ توحید، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا جو رکن تھا وہ تھا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اور تیسرا تھا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھا تھا کہ حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5واں تھا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جو دوسرا اہم رکن ہے اسلام کا، اور اسلام کی جو اسلام کی جو عمارت قائم ہے جس رکن پر، وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ یہ نماز اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک عظیم عبادت اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو عطا کی ہے۔ عظیم اس لحاظ سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا انسان سے، وہ انسان کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، اور سوال نہیں کیے جائیں گے کہ مال کہاں جو ہے وہ مال کمایا تھا یا دوسری چیزیں، لیکن سب سے پہلے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ نماز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ نماز کیسی تھی۔ چنانچہ اگر نماز انسان کی صحیح نکل گئی، انسان نے دنیا میں اس کا اہتمام کیا تھا، اپنے اوقات پہ اس کو ادا کیا تھا، اس کے فرائض و واجبات کو ادا کیا تھا، سنتوں کے مطابق ادا کیا تھا، تو نماز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اور جو نیک عمل کرے گا وہ بھی انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کی نماز ہی پہ پکڑ ہو گئی اور نماز میں ہی کوتاہیاں نکلنا شروع ہو گئیں، کہ نماز یا تو چھوڑ دی بالکل اصل سے، پڑھی نہیں اس کے اوقات کے اندر، یا یہ ہے کہ اس میں سستی کا مظاہرہ کیا اور تاخیر سے انسان نے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا، یا سنتوں کا لحاظ نہیں کیا، فرائض کا لحاظ نہیں رکھا، تو پھر وہ نماز، پھر ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ انسان کی پکڑ ہو گئی اور دوسرے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی انسان کے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو سوال اور اس کا جواب انسان کو دینا پڑے گا وہ نماز کے بارے میں دینا پڑے گا۔ اس لیے نماز بہت عظیم عبادت ہے۔ اور در حقیقت ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ مسلمان میں اور کافر میں جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز پیدا کرتی ہے۔ اب کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، یہودی نصرانی ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ 5 وقت جب مؤذن اذان کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، تو مسلمان ہوتا ہے کہ دوڑا دوڑا مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس مؤذن کی پکار کا جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت جو مؤذن بلا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے۔ مؤذن جو بلا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے۔ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو مسلمان بندہ اس بات کا جب جواب دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے قریب تر وہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ اللہ کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ کفر میں، شرک میں اور مسلمان میں، انسان میں جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کی عبادت ہے۔ اتنی عظیم اور محترم بشان یہ عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو تشبیہ دی ایک نہر کے ساتھ۔ ایک نہر ہو، کسی شخص کے گھر کے آگے نہر جاری ہے اور وہ 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ 5 ٹائم جب وہ ایک دن کے اندر نہائے گا تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ گندا ہوگا وہ۔ تو اسی طریقے سے جب 5 وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے انسان۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اپنا جو ٹھکانہ اس کا ہے، مسجد ہے جہاں پہ بھی رہ رہا ہے، وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو جو جتنے قدم اٹھ رہے ہیں ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرما رہے ہیں۔
ایک ایک قدم پر، اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر، اس کے درجات بھی بولم، تین الگ چیزیں ہیں، نیکی بھی مل رہی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن کہ جبکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا خوف کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر کا اس کو خوف ہوگا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، جہنم سامنے ہوگی اور حشر برپا ہوگا، کافروں کا حال سب کے سامنے ہوگا، تو انسان کو خوف ہوگا کہ کہیں میری بھی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس وقت یہ نماز انسان کے کام آئے گی۔ حدیث کے اندر آیا کہ یہ جو نماز ہے وہ انسان کے لیے کل بروز قیامت نجات کا باعث بنے گی، قبر کی اندھیریوں کے اندر اس کے لیے نور کا باعث بنے گی۔ بروز قیامت جو اندھیریاں ہیں اس اندھیری میں ایک چراغ کا کام دے گی۔ قبر کی اندھیری آپ خود تصور کر لیں کہ جب انسان کو ایک گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، ہم کتنے لوگوں کو، ہم نے اپنے عزیزوں کو، بعض نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، کس کس کو کندھا نہیں دیا ہے اور قبر کو دیکھا نہیں ہے۔ قبر کو جب بند کر دو تو اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے میں یہ نماز آپ کو کام دے گی۔ یہ وہ 5 وقت نماز کا ادا کرنا اور وضو کرنا، یہ سب آپ کو کام دے گا کل قبر کے گڑھے کے اندر، اور بروز قیامت یہ آپ کے کام آئے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نجات کا اس کے لیے باعث ہوگی، اس کے لیے نور کا باعث ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا تو ہمارے لیے بھائی پھر یہ جو ہے وہ ظلمت کا باعث بن جائے گی۔ نماز کا چھوڑنا ہمارے لیے ظلمت کا باعث بن جائے گا، اور ہمارے لیے کوئی چراغ نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ظالموں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور نہ جانے جتنے بھی کافر وغیرہ گزرے ہیں۔ تو اس لیے اس عظیم عبادت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم ذرا سی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اس نماز کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایک بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور اللہ کے قرب سے محروم ہو رہے ہیں۔ ذرا انسان تصور تو کرے کہ نماز کتنی بڑی ہمیں اللہ رب العزت نے ایک نعمت دے دی ہے کہ رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہوا ہے۔ اب کہاں ہم ناپاک اور کہاں ہماری حیثیت، اور کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے توفیق دے دی، یہ اس کا احسان ہے کہ ہم جیسوں کو توفیق دے دی، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے جن سے کوئی گناہ کا صدور تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم جیسوں کو، کہ جن سے ہر وقت گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، نہ جانے کس کس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اور 5 ٹائم کہہ دیا کہ 5 ٹائم آؤ، فجر میں آؤ، ظہر میں آؤ، اور عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ، ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، انسان اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، اور اس کا جو کلام ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، قرآن مجید کا ہر حرف اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے اپنے کلام کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، تو اس کی ناقدری کرنا، اس کی ناشکری میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے نماز کا خاص طور پر رمضان کے اندر بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو نماز ہے در حقیقت انسان کو اللہ رب العزت سے ملاتی ہے، اور انسان کا جو تعلق ہے، جو قرب ہے، وہ مضبوط کرتی ہے۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، پھر کوئی مصیبت انسان کے لیے مصیبت نہیں رہتی۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، لیکن جب انسان کا تعلق رب العالمین سے ہو تو پھر وہ مصیبت انسان کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ آج طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں پریشانی ہے، اور ہمیں رزق کی پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہم پر آ پڑی ہے، تو انسان بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ سے تعلق نہیں تھا۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا، وہ یہ یقین رکھتا کہ میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ فلاں تنگی آئی ہے، یہ در حقیقت اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، تو بتائیے کہ کیا وہ خودکشی کرے گا؟ کیا وہ پریشان ہوگا؟ اس کا دل اس وقت بھی اطمینان سے ہوگا۔ مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن دل کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہی چیز تھی جو اللہ رب العزت نے میرے لیے اس کو مقرر کر دیا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ بات لکھ دی۔ تو اس لیے یہ نماز انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرتی ہے۔ تو انسان کو ہر حالت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف جو منافق ہوتا تھا وہی نماز چھوڑتا تھا، ورنہ عام مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی شدید بیمار بھی ہوتا تھا نا تو وہ دو آدمیوں کے سہارے، ایک آدمی کو یہاں سے کندھے پہ ہاتھ ڈالا، ایک آدمی کو یہاں پہ کندھے پہ ہاتھ ڈالا، اور گھسٹتا وہ مسجد میں آ جایا کرتا تھا۔ آپ بتائیے، ہم تو نزلہ زکام کی ایسے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ دو آدمیوں کے سہارے کہاں پر آ رہا ہے؟ مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، اس نماز کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے وہ سب موجود تھی۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دوم مسلمانوں کے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو یہ بات لکھا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، میرے نزدیک سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ تمہارے حکومتی کام اور تمہارے لوگوں کے متعلق جو رفع عامہ کے کام ہیں وہ سب بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے والے ہو، اس کی حفاظت کرنے والے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے اور کام بھی صحیح ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نماز میں ہی سستی کرتے ہو، نماز میں کوتاہی کرتے ہو، تو تمہارے جو اور کام ہیں وہ بھی ٹیڑھے میڑے رہیں گے، وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جو دیگر کام ہوتے ہیں، چاہے وہ آخرت کے کام ہو، چاہے دنیا کے کام ہو، یہ نماز اس کو سنوار دیتی ہے اور اس کو درست کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ نماز اگر انسان کی صحیح ہوگی تو انسان کی دنیا بھی صحیح ہوگی، انسان کی دنیا کے کام بھی صحیح ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نماز میں ہی سستی کوتاہی ہے، وہی صحیح نہیں ہے، تو دنیا کا کام بھی ایسا بندہ ہے نا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، دنیا کے کام بھی الٹے سیدھے وہ انجام دیتا ہے۔ آخرت کے تو دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا کی زندگی بھی اس کی بیکار ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر چاہتا ہے کوئی شخص کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کام ہو، تو یہ اللہ نے ایک عظیم عبادت اس کو عطا کی ہے نماز کی، اس کی طرف آ جائے، اس کو پکڑ لے، اور جو اس کے آداب ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دے، تو دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر وہ کہ کیسا سکون اس کو عطا ہوتا ہے، کیسے آخرت کے اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے دنیا کے کام اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یقین انسان کے دل میں ہو کہ ہاں یہ نماز جو ہے وہ انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے سے میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اور میری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ یہ یقین کے ساتھ جب نماز ادا کرے گا تو اس کے جو کام ہیں انشاءاللہ وہ درست ہوں گے۔ تو اب یہ نماز کو ہمیں اپنی کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے فرائض کو سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ نیت اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ فجر کے لیے آ رہے ہیں تو نیت کریں گے فجر کی، ظہر کے لیے آ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کریں گے، تو نیت سب سے پہلی چیز ہے، اور پھر اس کے اندر فرائض کو انسان سمجھے۔ کوئی مشکل نہیں ہے ان مسائل کو سمجھنا، بہت آسان ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے تو تب سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کی جاتی ہے، اور پھر فرض قیام انسان کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہے، رکوع ہے یہ بھی فرض ہے، سجدہ ہے یہ بھی فرض ہے، قراءت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ قراءت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور قرآن کریم کی کچھ صورتوں کا پڑھنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ نماز کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سیکھے، ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھا ہوا تو بھائی اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دے، ابھی سے کسی قاری کے پاس جائے، قرآن پڑھے، اتنا تو قرآن پڑھ لے کہ اس کی نماز کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ سورہ فاتحہ وہ پڑھ سکے، کچھ صورتیں وہ یاد کر لے، اور یاد بھی اس طریقے سے کرے کہ جس طریقے سے وہ قرآن نازل کیا ہی ہے۔ تو قرآن کی طرف ہم توجہ کریں، قرآن کو اپنے درست کرنے کی طرف توجہ کریں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، اور اسی طریقے سے سنتوں کا خیال رکھ کر کہ جو نماز کی سنتیں ہیں ان کے مطابق ہم نماز ادا کریں۔ بھائی ہاتھ جو تکبیر تحریمہ میں اٹھائے جاتے ہیں کس طریقے سے اٹھائے جاتے ہیں؟ جس طریقے سے میں اٹھا رہا ہوں، کانوں کی لو تک اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، قبلے کی طرف ہوں، یہ نہیں کہ یوں کر لیا ہاتھ یا جس طریقے سے اٹھا لیا، بلکہ سنت کے مطابق جس قدر ہم سنت کا اہتمام کریں گے، ہماری جو عبادات ہیں وہ
اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول کریں گے جب تک سنت کے مطابق ہوگی۔ پھر جب ہاتھ آپ نے اٹھا لیا، ہاتھ کہاں باندھنے، ناف کے نیچے باندھنے، کس طریقے سے باندھنے، اس کو انسان سیکھے۔ رکوع میں جائے تو بالکل اس کی کمر بالکل سیدھی ہو، سجدے میں جائے تو اس کے ہاتھ زمین سے نہ لگے میں ہوں بلکہ اس کے ہاتھ کیا ہوں، اٹھے میں ہوں زمین سے۔ اور اتحیات کی صورت میں بیٹھنا کس طریقے سے ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سیکھے۔ نماز میں کھڑا ہوا ہے تو نظریں کہاں ہوں، یہ نہیں کہ اوپر دیکھ رہا ہے اور ادھر دائیں طرف دیکھ رہا ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہے، بلکہ سجدے کی جگہ پر اس کی نظریں ہونی چاہیے، اس کی نگاہیں ہونی چاہیے، اور سکون کی حالت میں اس کی نماز ہونی چاہیے۔ جلدی جلدی ایسا نہیں کہ جلدی جلدی نماز ادا کر لی بس، اور نہ صحیح طریقے سے رکوع کیا، نہ صحیح طریقے سے سجدہ کیا، نہ صحیح طریقے سے قیام کیا۔ تو یہ جو مسائل ہیں بنیادی، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی عالم دین سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں علماء کرام نے لکھ دی ہیں آسان نماز کے عنوان سے، آدمی اس کو پڑھ لے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرے، تو جب انسان چل پڑتا ہے اور اس کے دل میں ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے اپنے اعمال درست کرنے، اپنی نمازیں درست کرنی ہیں اور اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا نا کہ ایک بندہ اور انسان جب اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ایک بالش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور انسان جب چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت تو ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہوں، لیکن ہماری طرف سے بھی کیا ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایک اظہار کریں اس بات کا کہ اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کیا ہوتی ہے، مدد آتی ہے، اس کی نصرت آتی ہے۔ تو نماز کو جب ہم ادا کریں تو اس کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھ لیں کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں کیا ہیں، پاکی کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ نماز بغیر پاکی کے حاصل نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہے۔ تو پاکی کے کیا مسائل ہیں، نماز وضو کے کیا مسائل ہیں، اور غسل کے کیا مسائل ہیں، یہ سب ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ان سب چیزوں کو کرنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اور ہر قسم کی جو کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں نماز کے اندر، اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ، اس میں سستی کوتاہی کرنے سے ہمیں بچا، ہماری حفاظت فرما، اور اب تک جو سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنی نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں ان کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، سنت کے مطابق ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔